اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ وضع شطر الصلاۃ او نصف الصلاۃ والصوم عن المسافر وعن المرضع والحمل۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر آدمی کے لیے نماز کے اندر آدھی رخصت رکھی ہے اور روزے کی رخصت ہے۔ اسی طرح فرمایا حاملہ اور مرضعہ، وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ایسی عورت کو رخصت دی ہے۔ عمومی طور پر حاملہ اور مرضعہ بچے کو دودھ پلانے والی وہ روزہ رکھے گی۔ ہاں البتہ کوئی اچھا ڈاکٹر یہ مشورہ دے، یہ بتلائے کہ اگر تو نے روزہ رکھا، تیرے روزے کی وجہ سے تیرے بچے کی صحت پر اثر ہے، تب جا کے حاملہ اور مرضعہ اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ چونکہ اس کا تعلق صحت سے ہے تو گویا یہ مریض کے حکم میں ہے، تو اس وقت حاملہ اور مرضعہ مریض کے حکم میں ہو جائے گی، اور مریض کے حکم میں جب ہوئے گی تو اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ چونکہ یہ مریض کے حکم میں ہے، اس لیے بعد میں اپنے روزے کی جس طرح مریض قضائی دے گا، یہ بھی قضائی ہی دے گی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو حاملہ اور مرضعہ اگر اپنے بچے کی صحت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتی ہے، اسلام نے اسے اجازت دی ہے، اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو چھوڑنے کی صورت میں وہ اپنے روزے کی بعد میں قضائی دے گی۔ اور یہی موقف ہے سعودیہ کے سب سے بڑے جو عالم ہیں ابن عثیمین، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ حاملہ اور مرضعہ اگر روزہ چھوڑے تو بعد میں اپنے روزے کی قضائی دے گی۔ ان سے تو سوال بھی ہوا، ابن عثیمین سے سوال ہوا کہ ایک عورت رمضان میں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتی، اب پورا سال جو اگلا آ رہا ہے وہ قضائی بھی نہیں دے سکتی کیونکہ بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، اگلے رمضان کو پھر اس نے بچہ جنم دے دیا، تو یہ 2 سال کے اس کے روزے ہو گئے۔ تو کیا اب وہ اپنے روزوں کی قضائی دے گی یا فدیہ دے گا؟ فدیہ دے گی۔ تو ابن عثیمین کا یہ موقف تھا، انہوں نے کہا کہ وہ 2 سال بعد بھی اپنے روزے کی قضائی ہی دے گی۔ جس طرح مریض آدمی ہے، اس نے رمضان میں روزے چھوڑے تھے، تو جس عذر کی بنا پر اس کے روزے چھوٹ گئے، اسی عذر کی بنا پر پورے سال اس کی قضائی چھوٹ گئی، یعنی وہ بیمار ہی رہا، صحیح صحت مند نہیں ہوا، قضائی بھی نہیں دے سکا، تو اگلے رمضان وہ اپنے روزوں کی قضائی دے گا۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر 2 سال کے روزے بھی ہو جائیں، حتیٰ کہ سعودیہ کی فتاوی کمیٹی کا یہ فتویٰ موجود ہے، 2 سے 3 سے 4 سال تک بھی اگر کسی عورت کو ہو جائیں تو وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضائی دے گی۔ اسی طرح جو شروع میں ہم نے حدیث پڑھی ہے وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کی شرح میں عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں کہ الظاہر انہما الحاملہ والمرضعہ فی حکم المریض فیلزمہما القضاء، کہ حاملہ اور مرضعہ یہ مریض کے حکم میں ہے تو ان پر روزوں کی قضائی ہے۔ تو یہ عبد الرحمن مبارک پوری کا یہی فتویٰ ہے۔ اسی طرح سعودیہ کے بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ اپنے روزوں کی قضائی دے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو مسلسل کافی سالوں سے حمل ہونے کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے نہ وہ روزے رکھ رہی ہے نہ وہ روزوں کی قضائی دے سکتی ہے، تو ایسی عورت جس کو کافی سال ہو جائیں وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتی ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی نا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ تو یا بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے بارے میں ہے یا ایسی عورت کے بارے میں کہ مسلسل کئی سال ہو گئے ہیں روزے نہیں رکھ پا رہی،
حاملہ اور مرضیہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ عورت جو ہے اپنے روزے کا فدیہ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ افطری و اطعمی عن کل یوم مسکینا ولا تقضی، کہ ایسی عورت بعد میں روزے نہ رکھے، اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو محترم بھائیوں، جو حاملہ اور مرضی عورت ہے وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، عمومی طور پر اس نے روزے رکھنے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ روزے کی وجہ سے صحت میں مسئلہ ہے، اس کی اپنی صحت میں یا بچے کی صحت میں، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں اپنے روزوں کی قضائی دے گی۔ اسی طرح ایام مخصوصہ والی عورتیں ہیں، ایام مخصوصہ سے مراد حیض نفاس والی عورت ہے، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے۔ اس کو بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوتی تب تک اپنے روزے چھوڑ دے گی۔ ہاں، روزے چھوڑنے کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضائی دے گی، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت دین کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فلذلک نقصان دینها، کیا جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے، تو یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو عقل کا نقصان یہ ہے کہ اس کی گواہی، مرد کی ایک گواہی، عورتوں کی دو، عورتیں دو ہوں تو ایک گواہی اس کی مانی جاتی ہے فتوے کے اندر، فیصلے کے اندر، تو یہ فرمایا اس کی عقل کا نقصان ہے۔ تو بہرحال یہاں اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایام مخصوصہ آتے ہیں وہ روزے چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ ہاں، ایک حدیث کے اندر، اسی حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے ان الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، کہ ایام مخصوصہ والی عورت اپنے روزے کی قضائی دے گی، نماز کی قضائی نہیں دے گی۔ تو یہ محترم بھائیوں، یہ مسائل ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایام مخصوصہ والی، وہ بھی بیماری کے حکم میں ہے، اور حیض، حاملہ اور مرضیہ، یہ بھی عورتیں بیماری کے حکم میں ہیں۔ اس لیے یہ تمام خواتین، ان کو اسلام اجازت دیتا ہے روزے چھوڑنے کی، لیکن بعد میں اپنے روزوں کی قضائی دینی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔